الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، دوستو، بزرگوں، میری بہنوں، چھوٹے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیریت سے رکھے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا بیان ہے زوجہ سے اصل کرنا، جلد نمبر 3، حدیث نمبر 1308، صفحہ نمبر 476، صحیح بخاری، نزہۃ القاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی نے بھی سے روایت کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیا دی پاتے ہیں اور ان کی قیمت چاہتے ہیں، تو ازل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا، کیا یہ تم لوگ کرتے ہو؟ اگر نہ کرو تو بھی کوئی فرق نہیں، اللہ پاک نے جس جان کو لکھ دیا، جس کی پیدائش کو لکھ دیا، وہ آ کر رہے گی۔ اگر تم ازل کرو یا نہ کرے، جو جان رب نے لکھ دی وہ پیدا ہو کر رہے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس جان کی پیدائش اللہ نے لکھ دی وہ پیدا ہو کر رہے گی۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ عزل کرنا، البتہ عزل کرنا جائز ہے، حالانکہ البتہ اپنی بیوی سے اس کی اجازت لینا ضروری ہے۔ اگر اجازت دے دے تو پھر جائز ہے۔ عزل کرنے کا لغو معنی یہ ہے کہ علیحدگی اختیار کرنا، اور اگر عزل کا اس حدیث میں یہ معنی بنتا ہے کہ یہ صحبت کے ٹائم، فارغ ہونے کے ٹائم اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جانا تاکہ منی بار گرائے، اسے عزل کہتے ہیں۔ دوستو، اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ عزل کرنا جائز ہے، یا وقتی طور پر کوئی دوائی لینا بھی جائز ہے، لیکن آپریشن حرام ہے، نہ عورت کے لیے جائز ہے نہ مرد کے لیے جائز ہے۔ حالانکہ عزل جائز ہے، کوئی اگر دوائی وغیرہ وقتی طور پر مطلب کہ لینی ہو وہ بھی جائز ہے، لیکن آپریشن کرانا نہ عورت کو جائز ہے نہ مرد کو جائز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔